شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا رہسیہ قلعہ۔ پیارے عزیز دوستوں، مصر میں بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی۔ چند خیمے نصب کیے گئے تھے اور خیموں کے درمیان بھیڑیے کی کھال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اور جس میں آپ کے ساتھ آپ کے کماندار اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، اے سفیان، مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن میری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، اے سفیان، تم آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کو راحت ہونے والے خطرات کے بارے میں ایک فہرست تیار کرو اور وہ فہرست مجھے دے دو تاکہ ہم ان خطرات سے نپٹنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگے سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک فہرست یعنی ایک ورق رکھ دیا۔ شاید وہ فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت عام تھی، اور وہ مشہور کتاب سلطان کی عظیم کارنامے میں لکھا گیا ہے کہ وہ فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بنیاد تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے وہ ورق رکھا اور اس کو بڑے غور سے پڑھنے لگے۔ اس فہرست میں ان تمام قلعوں کے نام تھے جن میں سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتے تھے۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے پڑھتے بڑے پریشان ہو گئے۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضور، آخر ورق میں آپ نے کیا دیکھا کہ جس سے دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا۔ علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا تو وہاں ایک قلعے کا نام لکھا تھا، اور وہ قلعہ ننگینا ماریوس کا قلعہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ مصر کے ارد گرد پہاڑی سلسلوں میں جتنے بھی قلعے ہیں ان تمام قلعوں میں یہ قلعہ خاص ہے۔ اس قلعے کے بارے میں نے اس وقت بھی سن رکھا تھا جب میرے چچا سرکو سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کماندار ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ قلعہ جو بھی فتح کرتا ہے اس قلعے کو اپنے پاس زیادہ دیر تک قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ کیا ضرور آخر اس قلعے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوس بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں، اور اس قلعے کی ایک عام خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کے ماہر جاسوس خبر لے کر آئے، اور علی بن سفیان سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ سلطان نے کہا، آخر کیا ہے؟ اس قلعے میں خاص کیا بات ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں خبر ملی ہے کہ اس قلعے کو آج تک جس نے بھی فتح کیا وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا۔ جو بھی سلطان، جو بھی بادشاہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے، چند ہی دنوں میں وہ بادشاہ اس قلعے میں مارا جاتا ہے، اور اس کی فوج قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس قلعے کے کئی بار تلاشی لی گئی، تمام سپاہی، تمام محافظ اس بادشاہ کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام سپاہی اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے اس قلعے میں کوئی ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کے قتل کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا، علی بن سفیان، یہ دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ قلعہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میرا اگلا مقصد یہی قلعہ ہوگا۔ ہم اس قلعے کو سب سے پہلے فتح کریں گے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو فاش کریں گے، کیونکہ مجھے شک نہیں بلکہ میں پورے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو آج تک کوئی بھی بادشاہ اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ آخر اس قلعے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ چند دنوں میں بادشاہ قتل ہو جاتا ہے اور سپاہی فتح کیا ہوا قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔
علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، حضور ایسا خطرہ لینے کی ضرورت نہیں، اگر اس قلعے میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہوئی تو بغاوت کے سر اٹھنے سے ہی پہلے ہی ہم اس کو کچل دیں گے۔ لیکن سلطان نے کہا، نہیں، اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، تم اپنے جاسوس کسی بھی طریقے سے دوبارہ اس قلعے میں بھیجو، جو جا کر اس قلعے کے اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے وقت آنے پر وہ ہماری مدد کریں گے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو منع کرتا رہا کہ سلطان معظم، وہ قلعہ بہت ہی خطرناک ہے اور پر اسرار ہے، اس کو فتح کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پر اڑے رہے اور علی بن سفیان کو حکم دے دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اس قلعے پر حملہ آور ہو گئے، اور علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کی مدد سے سلطان بآسانی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اس قلعے کو فتح کر لیے۔ قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر مامور کر دو، اور آج رات میں اس قلعے کے اندر گزاروں گا اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنے محافظوں کے باوجود بادشاہ قتل کیوں ہو جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں میں آپ اپنے قیام گاہ کی طرف چلے جائیں۔ لیکن سلطان نے کہا کہ اس راز سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے مرکزی کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ علی بن سفیان بھی آپ کے ساتھ رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان صرف سونے کی ناٹک کر رہے تھے، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلتے ہی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کے ناٹک کیا تو چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان سمجھ گئے تھے کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے، کوئی ایسی خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے اندر بہت بڑے جلاد چھپے ہوئے ہیں جو کتنے بادشاہوں کو قتل کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر کی شکل اس طرح بنا دی کہ جیسے اس میں کوئی شخص سویا ہوا ہو، اور خود بستر کے نیچے چھپ گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی ایک سرنگ سے نکلا جو اس قلعے کے کمرے کے اندر سے کھودی ہوئی تھی، اور آ کر سلطان کے بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس بستر میں سلطان نہیں تھا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے۔ سلطان بھی بستر کے نیچے سے نکل آئے اور وہ لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترکی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتنا نہیں تھکایا تھا جتنا ان جلادوں نے۔ یہ خاص قسم کے انسان تھے جو عام سپاہیوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ سلطان نے تمام جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ چلے گئے تو وہ سرنگ قلعے کے مرکزی کمرے کے نیچے کھودی ہوئی تھی، اور اس میں وہ جلاد کئی عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ اس سرنگ میں ان کے کافی خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا، وہ جلاد رات میں آ کر اس کمرے میں اس بادشاہ اور اس کے کمانداروں کو قتل کر دیتے، اور اس خوف کی وجہ سے بادشاہ اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور اس وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے قلعے پر بآسانی قبضہ کر رکھا تھا، اور اس قلعے کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنی ہاتھ جان سے دھو بیٹھے۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جس نے اپنی ذہانت سے اور جان پر کھیل کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اگر اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح پرسکون کو نیند سو جاتے تو جلاد سلطان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیتے، اور اس قلعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا۔ اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے قلعے بآسانی فتح کر لیے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.